چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق ملے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا ان مبارک اور برکت والے کاموں میں سے ہے کہ جو بندے کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور ایک قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں درود پاک کی برکت سے احد پہاڑ کی پھر زیارت نصیب فرمائے، پھر ہم دیکھیں کہ احد پہاڑ جتنا کیا ہوتا ہے، اس کو فیل کیا جائے۔ جب احد پہاڑ کو دیکھیں یقیناً اس میں یہ بھی آرزو ہے کہ مالک کریم ہمیں مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اس عظیم پہاڑ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور پھر مالک کریم درود کا جو اجر عطا فرمائے تو میزان عمل پر اللہ رب العالمین احد کی مثل جو ثواب عطا فرمائے گا اسے دیکھنا بھی نصیب فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا،
اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان منور فرمائے۔ مالک کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اس کا بیان ہے رب العالمین نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فاتح مکہ بنایا، اور اس موقع پر بھی اعلان یہ ہے، ارشاد یہ ہے کہ رب العالمین جل وعلا کی حمد کی جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے۔ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ ان ساری باتوں کو رب العالمین ہمیں ارشاد فرما رہا ہے تاکہ ہم اپنے رب سے کنیکٹ رہیں، اس سے اپنے تعلق کو بحال رکھیں، اور اس کی یاد میں مستغرق رہ کر کیسے ہی حالات ہوں، کیسے ہی عالم ہوں، اپنی زندگی کے ایام کو گزاریں اور اس کی بارگاہ سے اجر و انعام پاتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا کی معرفت حاصل کرنا، اس کے اوامر و نواہی کو پہچاننا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، کیا کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، کن چیزوں سے بچنے کا ارشاد فرمایا ہے، یہ جاننا ایک مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ ہمارا مالک کریم ہمیں بتاتا ہے کہ طرز زندگی کیا ہونی چاہیے، خوبیوں کو اپنانے کا بیان کیا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جو انسان کے اخلاقی زوال کا سبب بنتی ہیں، قرآن و حدیث، ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا اسلام ہمیں ان سے بچنے کا درس دے رہا ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان میں سے ایک چیز ہرس بھی ہے، لالچ۔ اور لالچ بندوں کو کیسا پھنساتی ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس کے پھندے میں آ کر ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں اور پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس موذی مرض سے کیسے اپنی جان چھڑائی جائے، بلکہ کیسے یہ جانا جائے کہ کہیں ہم بھی تو اس میں مبتلا نہیں ہیں۔ آج کے سلسلے میں جب گفتگو آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ اس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی بھی کوشش کرتے رہیں گے۔ جب معلومات آ جائیں گی کیا چیز ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اور کن کن اسباب کو اختیار کر کے اس برے وصف سے اپنی جان چھڑائی جا سکتی ہے، تو انشاءاللہ بندہ کوشش بھی کرے گا اور اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب بھی ہوگا۔ جب مریض یہ جان لیتا ہے کہ واقعی میں اس مرض کا شکار ہوں اور یہ میرے لیے مصیبت بنتا چلا جا رہا ہے، اور علاج پر اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، تو پھر علاج کی صورتیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں اور مریض جو ہے وہ شفا یابی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مانے ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں تو پھر یہ مسئلہ جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایسے ہی کتنے لوگ بیچارے اپنے امراض میں مبتلا رہتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ ایک تو جسمانی مرض ہے، علاج ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک روحانی مرض ہے، اگر اس کا بھی علاج ہو جائے تو ہی فائدہ ہے۔ اگر بندہ روحانی امراض کے ساتھ رہے گا، نہ عبادت کا ذوق ملے گا، نہ تلاوت کا شوق ملے گا، نہ بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت اور اس کی فرما برداری کی طرف آئے گا، دل پر ایک خول چڑھ جائے گا سیاہی کا، جو بندے کو اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذکر کی لذت سے محروم رکھے گا۔ آج کوشش کرنی ہے اس خول کو اتارنا ہے، لالچ کے پھندے سے انشاءاللہ دل کو نکالنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی معرفت کی طرف اسے لے کر آنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اچھے ارادوں پر ثابت قدمی بھی نصیب فرمائے اور ان کے اچھے انجام بھی ہمیں نصیب فرمائے، برائیوں سے ہمیں بھی بچائے، ہماری آل اولاد کو بھی بچائے، اور ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ ابتدا میں تلاوت قرآن شامل کی گئی، آئیے نعت حبیب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں۔ عمر بھائی سلسلے میں موجود ہیں، ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد
شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر جگہیں یہ جی چاہتا ہے مقدر جگہیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں مدینے کے آقا دو عالم کے مولا مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس چاہتا ہے تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا مدینے کو جائیں جہاں دونوں عالم ہے محوِ تمنا جہاں دونوں عالم ہے محوِ تمنا وہاں سر جھکائیں یہ جی چاہتا ہے وہاں سر جھکائیں یہ جی چاہتا
صدائیں یہ جی چاہتا ہے سنے وہ صدائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں مدینے کو جائیں محمد کی باتیں محمد کی سیرت محمد کی باتیں محمد کی سیرت سنے اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے سنے اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے سنے اور سنائیں محمد کی باتیں سنے اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں اور درے پاک کے سامنے دل کو تھامے درے پاک کے سامنے دل کو تھامے کریں ہم دعائیں کریں ہم دعائیں یہ جی چاہتا ہے کریں ہم دعائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر جگائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں اور پہنچ جائیں بغزار جب ہم مدینے پہنچ جائیں بغزار جب ہم مدینے تو خود کو نہ پائیں تو خود کو نہ پائیں یہ جی چاہتا ہے تو خود کو نہ پائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر جگائیں مقدر جگائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر
ماشاء اللہ کیا بات ہے. اللہ کریم برکت عطا فرمائے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے مدینے کی با ادب ذوق والی حاضری بار بار ہمارا مقدر فرمائے. محمد کی باتیں، محمد کی سیرت سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک باتوں میں سے ایک بات، عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں. لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی تمہید ذرا یوں سمجھیے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو بہت نرالا تھا. دل میں اتر جانے والا انداز اور دل میں اتر جانے والی باتیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. اس کو یوں سمجھیے کہ مدنی چینل کے ناظرین، اگر میں آپ سے کہوں کہ آج میں آپ کو دو بوڑھی عورتوں کا قصہ سناتا ہوں، حیرانی ہو جائے گی آپ کو. یہ جملے سننے کے بعد توجہ بڑھے گی. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بہت سے عجائبات تھے، لہٰذا لوگوں کو ان کے بارے میں بتایا کرو کہ اس میں کوئی حرج نہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہارے سامنے دو بوڑھی عورتوں کا قصہ بیان کروں تو تمہیں حیرانی ہوگی. اس طرح عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، جب یہ بات ہوئی کہ میں تمہارے سامنے واقعہ بیان کروں تو تمہیں حیرانی ہوگی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور یوں سمجھے کہ تجسس ہوتا ہے کہ کیا بات ہے ایسی، اس کو جانا جائے. تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ قصہ بیان فرمایا. وہ قصہ کیا تھا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنی بیوی سے بہت محبت کیا کرتا تھا. ان دونوں کے ساتھ ان کی نابینا اور بوڑھی مائیں بھی رہتی تھیں. شوہر کی ماں ایک نیک سیرت اور سچی خاتون تھی، جبکہ بیوی کی ماں کا کردار انتہائی برا تھا. وہ اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے ماں کے خلاف بھڑکایا کرتی تھی. آخرکار ایک دن بیوی نے اپنے شوہر سے کہہ ڈالا کہ میں تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنی ماں کو مجھ سے دور نہ کر دو. چونکہ اس کا شوہر پہلے ہی اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار تھا، اندھا ہو چکا تھا، لہذا اس نے بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو اٹھایا اور دور کسی جنگل میں چھوڑ کر آ گیا تاکہ درندے اسے کھا جائیں اور جان چھوٹ جائے. جب شام ہوئی تو اس کی بوڑھی ماں کو چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں نے گھیر لیا. اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس بڑھیا سے سوال کیا، یہ آوازیں جو تیرے گرد میں سن رہا ہوں یہ کیسی ہیں؟ بڑھیا نے کہا، یہ تو بہت اچھی ہیں، یہ تو گائے، اونٹ اور بکری کی آوازیں. فرشتے نے دعا دی، اچھا ہی ہو. اتنا کہہ کر وہ چلا گیا. جب صبح ہوئی تو پوری وادی اونٹوں، گائے اور بکریوں سے بھری ہوئی تھی. دوسری طرف بیٹے کے دل میں خیال آیا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ ماں کا کیا معاملہ ہوا. چنانچہ وہ جنگل میں پہنچا تو اونٹوں، بکریوں اور گایوں سے بھری وادی کو دیکھ کر حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا. حیرت ہو گئی اسے کہ یہ کیسے، یہاں تو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہونے چاہیے تھے. اب کیا ہوا؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو بالکل توقع کے خلاف بات ہو گئی. تو پوچھنے لگا، ماں جان یہ کیا ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ ماں نے کہا، ہے میرے بیٹے، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے رزق اور اس کی عطا ہے. جبکہ تو نے میری نافرمانی کر کے میرے معاملے میں اپنی بیوی کو راضی کیا تھا. یہ سن کر اس بیٹے نے آنکھوں سے اندھی اپنی ماں کو اٹھایا اور اللہ پاک کی طرف سے اسے ملنے والی نعمتوں یعنی اونٹوں، گائے، بکریوں کو ہانکتا ہوا خوشی خوشی گھر لے آیا. اب گھر میں تو پہلے ہی بیوی کا معاملہ جو تھا وہ بگڑا پڑا تھا اور اس کے کہنے پر تو یہ ماں کو چھوڑ کر آیا تھا. تو یہ منظر دیکھ کر لالچی بیوی کے منہ میں پانی آ گیا. اس نے اپنے شوہر سے کہا، میں تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتی جب تک تم میری ماں کو بھی اسی جگہ چھوڑ کر نہ آؤ جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے تھے. وہ سمجھی کہ یہ اس جگہ میں کوئی ایسی چیز تھی، گھن برس رہا تھا وہاں، تو وہاں سے یہ سمیٹ کر آ گئے. اس نے بہرحال کہا کہ اب میری ماں کو بھی وہیں چھوڑ کر آؤ جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے تھے. اب کیا ہوا بھائی؟
شوہر نے بیوی کی بوڑھی ماں یعنی اپنی ساس کو وہیں لے گیا اور چھوڑ کر آ گیا جہاں اپنی ماں کو چھوڑا تھا۔ جب شام ہوئی تو چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں نے اسے بھی گھیر لیا۔ اس کے پاس وہی فرشتہ تشریف لایا جسے اللہ پاک نے اس سے پہلے ایک بوڑھی عورت یعنی شوہر کی ماں کی طرف بھیجا تھا۔ فرشتے نے پوچھا، اے بڑھیا یہ آوازیں کیسی ہیں جنہیں تو سن رہی ہے یا جو تیرے آس پاس آ رہی ہیں؟ بولی یہ تو بہت بری آوازیں ہیں، اللہ پاک کی قسم بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کی آوازیں ہیں، یہ تو مجھے کھا ہی ڈالیں گے۔ فرشتے نے کہا برا ہی ہو۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا۔ چیر پھاڑ کرنے والے جانور اس پر جھپٹے اور اسے چیر پھاڑ کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کی لالچی بیوی نے شوہر سے کہا جائیے اب جا کر ذرا خبر لائیے کہ کیا بنا، میری ماں کا کیا حال ہوا۔ چنانچہ اس کا شوہر بیوی کی ماں کی خبر لینے کے لیے جنگل کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو وہاں اسے اپنی بوڑھی ساس کی ہڈیاں ملی۔ وہ ہڈیاں اٹھا کر گھر آ گیا۔ جب اس نے اپنی لالچی بیوی کو اس کی ماں کا حال سنایا تو اسے شدید دکھ ہوا۔ شوہر نے بڑھیا کی ہڈیوں کو ایک چادر میں اٹھایا اور انہیں اس کی بیٹی کے آگے رکھ دیا۔ لالچی عورت اپنی بوڑھی ماں کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس کی بھی موت واقع ہو گئی، وہ بھی مر گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات کئی احادیث سے سمجھ میں آتی ہے اور اس حدیث مبارکہ کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بات اس سے سیکھنے کو ملے گی کہ نیکی کی تاثیر جو ہے نا وہ آبادی ہے اور گناہ کی تاثیر بربادی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ جس نے لالچ کی وہ بھی انہی اسباب کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا لیکن برائی کو اختیار کیا ہوا تھا، لالچ میں دل پھنسایا ہوا تھا، بالآخر بری موت کا شکار ہو گیا۔ اور وہ خاتون جو نیک سیرت تھی، اگرچہ اس کا بچہ نہ فرمان ہوا لیکن اللہ رب العالمین نے انعام کیسا فرمایا، کرم کیسا فرمایا کہ بالآخر اس کا بچہ بھی اس کا تابع فرمان ہو گیا، اس کے ساتھ ہو گیا۔ اور پھر مزید کرم یہ ہوا کہ اب ماں بیٹا یہ دونوں بچ گئے اور وہاں جو لالچی پروڈکشن تھی وہ اپنے ساتھ ہی ان کا کام تمام ہو گیا۔ تو اس انداز پر غور کرنا چاہیے، لالچ کے پھندے میں اپنے دل کو نہیں پھنسانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں لالچ سے بچائے۔ ارد گرد لالچی لوگ آ جائیں تو وہ بھی انسان کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، مبلغین کی زیارت آپ کر چکے ہیں، چاہیں گے کہ لالچ بری بلا ہے۔ عدنان بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے اور آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو تقریباً بچہ جانتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے جی، اور عام طور پر اسکولز میں اور سٹوریز کی جو بک ہوتی ہیں تو ان کے اندر بھی اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، بالکل، اور واقعی ایسا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے دین کے تناظر میں دیکھیں، ہمارا دین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت، قرآن مجید، فرقان حمید ہمیں کس طرح سے اس بری صفت سے روک رہے ہیں۔ اچھا، یہ صفت مطلقاً بری نہیں ہے، لالچ، حرص، ایسا نہیں ہے کہ ہر حرص بری ہو، ہر لالچ بری ہو، ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ بری کب ہوتی ہے، اچھی کب ہوتی ہے؟ لالچ اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا لیکن وہ یہ جملہ سنائی نہیں دیا نا کہ لالچ اچھی بلا۔ ہاں جی، اصل میں جو لالچ ہے نا، یوں کہہ لیں کہ یہ لفظ اگرچہ صحیح معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی اچھی چیز مل جائے، یعنی اپنے متعلقات کے ہاں ساتھ جی، متعلقات سے مل کر، وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جی۔ لیکن عام طور پر جو یوں کہہ لیں ایک صفت کے طور پر جب اس کو بری صفت کے طور پر کہا جاتا ہے تو معاشرے میں جو معروف ہے، جو مشہور ہے، وہ بری لالچ ہی ہے۔ یعنی لوگ اچھی لالچ کو شاید کوئی اور نام دیتے ہیں لیکن لالچ اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ اس کی عام طور پر جو ہے وہ 3 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے، جسے یوں تھوڑا مشکل الفاظ میں کہا جائے تو محمود، مذموم اور مباح۔ یعنی ایک وہ ہے جو اچھی ہے، صحیح، محمود جسے کہا گیا ہے پسندیدہ، اور دوسری مذموم جو بری ہے لالچ، اور تیسری مباح جو جس کے اندر نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ تو جب بری ہوتی ہے، مذموم وہ ہے جو کسی گناہ کا لالچ ہے، جو کسی اللہ کی نافرمانی کا لالچ ہے۔ یہ جیسے مثال کے طور پر
مال کی زیادتی کی حرص، اور پھر اس کے اندر ساتھ میں یہ تمیز ختم کر دینا کہ مال ملنا چاہیے، وہ رشوت کا ہو، وہ ڈاکے کا ہو، کسی طرح کا بھی ہو، مال کی زیادتی کی ایسی حرص جو غلط اور صحیح کی پہچان کو ختم کر دے، یہ بری لالچ ہے۔ اچھا، ایسے ہی گناہ کی جو لالچ ہے، مثال کے طور پر کچھ دوست تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فلم دیکھنے جائیں گے سینما، اب یہ بندہ جو ہے میں بھی جاتا، میں بھی جاؤں گا، یہ جو لالچ کر رہا ہے میں بھی جاتا، یا مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یا وہاں جانے کی یہ جو اس کے اندر جو طلب ہے، جو زیادتی، یہ اضافہ جو چاہ رہا ہے، جو تمنا کر رہا ہے، یہ بری لالچ ہے جو اس بندے کو، یہ گناہ کی لالچ ہے چونکہ، اور اسی طرح یہ ایسے ہی کسی اور گناہ کی لالچ کرنا کہ اس کے بارے میں تمنا کرنا، یہ پہلے گناہ کر رہا ہے مزید اور کی جو ہے وہ تمنا کرنا، یہ بری لالچ ہے۔ اچھی جو حرص ہے، اچھی لالچ ہے، وہ کیا ہے؟ نیکیوں میں سبقت ہے۔ ایک کام ہے، ایک کام کر لیا ہے، دوسرے کا ہے، جیسے فجر کی نماز پڑھ کے آیا ہے، ابھی دل میں لالچ ہے کہ یار اللہ کریم جو ہے نا ظہر کی بھی توفیق عطا فرمائے، ظہر کی نماز بھی پڑھوں گا، پھر ظہر کے بعد عصر کی بھی پڑھوں گا، مغرب کی بھی پڑھوں گا، یہ کیا ہے؟ اس کو بھی ایک حرص ہے، اس کو بھی ایک لالچ ہے، ایک تمنا ہے، نیکیوں میں زیادتی کا ایک رجحان ہے، ایک دل جو ہے وہ اس طرف معلق ہے۔ تو یہ جو زیادتی ہے، یہ جو زیادہ طلبی ہے، یہ بالکل محمود ہے، پسندیدہ ہے شریعت کے اندر۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مال کماتا ہے، مال کی طلب اس کے اندر بھی ہے، لیکن کس لیے کما رہا ہے؟ میرے بہن بھائی ہیں ان پر خرچ کروں گا، ذی رحم رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کروں گا، جو زکوٰۃ فرض ہوگی وہ ادا کروں گا، اور اسی طرح دیگر جو حقوق ہیں، حقوق واجبہ ہیں، وہ ادا کروں گا، نوافل جو ہے وہ بھی، نفلی جو کام ہے وہ بھی کروں گا، غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، ان میں رقم تقسیم کروں گا۔ اس لیے مال کما رہا ہے، اس لیے زیادہ جو ہے وہ پیسے کما رہا ہے، یہ جو طلب ہے یہ محمود ہے، یہ پسندیدہ ہے شریعت کے اندر۔ اچھا، ایک تیسری طرح کی جو لالچ ہے جسے مباح حرص کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے اندر نہ تو کوئی نافرمانی والی بات ہے، نہ کوئی نیکی والی بات ہے، بس ایک میں سیب کھاؤں گا۔ بھائی کیوں سیب کھائے گا؟ سیب کھانا جو ہے وہ کوئی بھی حلال چیز کھانا، اس کی طلب، اس میں اضافہ ہو جائے، اس کی حرص، یہ محمود، یہ مباح ہے۔ لیکن اگر ساتھ میں کوئی اچھی نیت مل جائے، سیب کھاؤں گا توانائی ملے گی، اس کے بعد 2 نفل پڑھوں گا، کھانا کھاؤں گا توانائی ملے گی، مجھے جو ہے وہ قوت ملے گی، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کروں گا، میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کروں گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ جب یہ اس کے ساتھ یہ ایک اچھی نیت مل گئی تو اب یہ اس کو مباح سے نکال کر محمود کے درجے میں لے جائے گی، نیکی کے درجے میں لے جائے گی، یہ والی جو زیادہ طلبی ہے۔ تو یوں مطلقاً، اور پھر حرص اور لالچ جو ہے نا صرف مال کے اندر نہیں ہوتی، صحیح، ایسا نہیں ہے کہ مال زیادہ کمانا اسی کے اندر جو ہے وہ حرص ہے، نہ، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، گھر ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر زیادتی ہو سکتی ہے، اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں زیادتی یا زیادہ طلبی کرنا، یہ مجھے زیادہ مل جائے، اسے لالچ کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے۔ اب یہ جس درجے کی ہوگی اسی اعتبار سے بندے کو یا تو اجر ملے گا یا گناہ ملے گا، یا پھر جو ہے وہ گناہ ثواب کا معاملہ نہیں ہوگا، مباح ہوگی۔ لیکن اکثر اوقات جو ہے وہ یہ جو انسان لالچ کی طرف جاتا ہے، وہ عام طور پر چونکہ مال کے لیے، گھر کے لیے، بینک بیلنس کے لیے کرتا ہے، تو اس لیے اس کو یوں برے معنی کے اندر جو ہے اکثر یہ استعمال ہوتا ہے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو ایک نیکیوں کی حرص بھی ہے، اور جسے نیکیوں کی حرص لگ جائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی مال کی حرص ہے، جسے مال کی حرص لگ جائے وہ سیر نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے کے بعد بنی آدم کے پاس، انسان کے بچے کے پاس، فرماتے ہیں کہ 2 وادیاں اگر اس کے پاس سونے کی ہوں، مال و دولت کی ہوں، تو فرمایا یہ جو اس کی لالچ ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ تیسری کی تمنا کرے گا، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے۔ اب تمنا کس لیے کر رہا ہے؟ یہ ایک جدا معاملہ ہے،
اگر تو وہ نیکیوں کے لیے کر رہا پھر تو محمود ہے وہ، لیکن اگر وہ مال کی وہ حرص جو بندے سے صحیح اور غلط کا جو فرق ہے وہ مٹا دیتی ہے، حلال اور حرام کا امتیاز ختم کر دے، تو پھر وہ لالچ، وہ حرص، وہ زیادتی کی طلب وہ بری ہوا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں نیکیوں میں زیادتی، جیسے قرآن مجید میں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھو، سبقت کرو، صحیح، خیرات کے معاملے میں جو نیک کام ہے ان کی طرف۔ جب آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہ مردوان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کا معاملہ کیسا ہے، ایسے ہی بزرگان دین کا، وہ سیر ہی نہیں ہوتے نیکیاں کر کر کے، ایک ہے دوسری ہونی چاہیے، تیسری ہونی چاہیے، چوتھی ہونی چاہیے، جیسے ایک ایک دن میں کتنی کتنی نیکیاں کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے رکھا۔ سبحان اللہ، واہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج وہ کون ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کیا۔ کیا شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہے کسی مسلمان کے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح دو تین اور جو ہے وہ نیکیاں ارشاد فرمایا یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا؟ تو ہر بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ زیادہ طلبی۔ آپ دیکھیں ایک نیکی کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میں یہ عادات جمع ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرما دیتا ہے، اس بندے کو جنتی بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہے نیکیوں کی زیادہ طلبی کہ اللہ کریم مجھے نیکیوں کی زیادہ سعادت عطا فرمائے، اس کے لیے محنت کرنا، مشقت کرنا، تگ و دو کرنا اور نیکی کے مواقع تلاش کرتے رہنا اور ان کی تلاش میں رہنا، یہ بھی ایک حرص اور لالچ ہے، لیکن یہ بہت اچھی حرص اور لالچ ہے، محمود ہے، پسندیدہ ہے، اور یہ وہ ہے جس کا شریعت ہم سے تقاضا کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، وہ واقعہ بیان کیا نا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے یہاں اس واقعے میں ہوا کہ وہ جو مال و دولت کی لالچ تھی اس نے پھنسوا دیا، ایسا ہی ایک بنی اسرائیل کا واقعہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک وقت میں قحط پڑ گیا، تو ایک بندے نے بس اس کے دل میں یہ لالچ آئی کہ یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو ریت کا ٹیلا ہے، کاش یہ غلے کا ہوتا تو میں اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ قحط کا زمانہ ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا، اور وہ یہ صرف سوچ رہا ہے کہ اگر یہ خوراک کی ڈھیری ہوتی نا ریت کے ٹیلے کی جگہ، یہ ریت کا ٹیلا ہی جو ہے وہ خوراک کا ڈھیر ہوتا تو میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بھوکوں کو کھلا دیتا، صدقہ کر دیتا۔ رب العالمین جل وعلا نے اس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی فرمائی کہ اسے جا کر بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے اسے یہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ حالانکہ ہے کیا، ابھی یہ دل میں بات ہی آئی ہے، یہ نیت ہے، یہ اس کو ایک اچھی لالچ کہہ لیں کہ اس کی اچھی لالچ ہے، محمود حرص ہے، تو پھر رب العالمین جل وعلا اس پر کرم بھی فرما رہا ہے۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہماری جو تمنائیں ہیں وہ کس لیے ہیں، بھلائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، اپنی آخرت یا دنیا کی کامیابی کے لیے، تو پھر تو اسے ایک اچھی کیٹیگری میں شامل کیا جائے۔ لیکن اگر یہ اس لیے نہیں ہے بس دوسروں کا مال ہمیں مل جائے، تو قرآن مجید نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے الہاکم التکاثر، مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ اور اس کے نظارے مدنی چینل کے ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ صبح و شام رونما ہوتے ہی رہتے ہیں، بندہ مال کی زیادہ طلبی کی طرف جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے واقعات بیان کیے ہیں، کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، حرص اس کا تعلق تو دل سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا دل بنایا ہے، کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ساتھ وہ ایسی جڑی ہیں کہ انسان اس سے نکل نہیں سکتا، اسے جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دل کی بھی کیفیت ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو دل کے ساتھ ایسی خاص ہو چکی ہیں کہ ان سے انسان نکل نہیں سکتا، لیکن اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ انہی میں سے ایک ہے یہ حرص۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، فرمایا کہ اور دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ لالچ یہ دل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تین چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ساتھ رہتی ہیں، حرص، لالچ اور حسد، یہ تین چیزیں ہیں کہ جو دل میں رہتی ہیں، اس کے پھندے میں انسان۔ اور لیکن جو ان
سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا خود سکے، یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ کا فضل جس پر ہوتا ہے، اللہ کی توفیق جسے ملتی ہے، وہ اللہ پاک اس پر مہربانی فرما کر اسے ان بری صفات سے بچا لیتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بری ہوں۔ ابھی جس طرح خالد بھائی نے بڑے اچھے انداز میں تینوں ہی چیزیں بیان کر دیں کہ عدنان بھائی نے بڑے احسن انداز میں بیان کر دیا کہ حرص کیا ہے، حرص کہاں اچھی ہے، کہاں بری ہے، کہاں مباح ہے۔ اگر اس میں مزید اگر ہم اچھی نیت شامل کریں گے تو وہ بھی اس میں بھی ثواب کا پہلو ہے اور وہ بھی اچھی بن جائے گی۔ جہاں پر نیکیوں کی بات ہوئی کہ نیکیاں کریں اور اس کی نیکیوں کی زیادتی، یہ بھی ایک حرص ہے جی۔ اور یہ تو بندے کو جب احساس اس وقت اگر تھوڑا ذہن بنا لے کہ میں کل قیامت والے دن اگر ایک ہی نیکی کم ہوئی اور میں مارا پھروں گا اور میرے پاس ہوگی نہیں اور کوئی دینے والا بھی نہیں ہوگا، تو اس وقت شاید یہ ذہن بننا بہت آسان ہو جائے گا کہ میں نیکی آج کر لوں، چونکہ کل جب سانس رک جائیں گے پھر مجھے موقع دوبارہ نہیں ملنا۔ لیکن اسی طرح خالد بھائی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو مال کی زیادہ طلبی اور وہ مال کہ جس میں حلال و حرام کی پرواہ نہ ہو، جسے مذموم کہا گیا، برا کہا گیا، جسے کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، وہ کہ جس میں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، جس میں شریعت کی تمیز نہ ہو، جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے نہ رکھا جائے بلکہ جو آ رہا ہے کس طرح آ رہا ہے اس کی پرواہ کیے بغیر وہ لیے جا رہا ہے۔ الامان والحفیظ، مال کی یہ طلب کہ جو حرام ہے، ناجائز ہے، اس نے انسانوں کو ہلاک کیا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ ہے بلعم بن باعورہ، قرآن پاک میں بھی اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ شخص وہ تھا کہ بنی اسرائیل میں تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ یہ شخص بلعم بن باعورہ یہ بہت بڑا نیک، پرہیزگار، عابد، یعنی اس کا مقام یہ تھا کہ مستجاب الدعوات تھا۔ یہ دعا کرے تو اس کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں، ہاتھ اٹھائے کسی کے لیے اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ زمین پر بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ آنکھ عطا کی تھی کہ یہ عرش دیکھ لیتا تھا، اور یہ اتنا مستجاب الدعوات تھا، اس کی عبادات، اس کی ریاضات، اس کا سارا کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مقام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم اعظم اسے عطا فرمایا ہوا تھا کہ یہ ایک صفات کا یوں کہیں کہ یہ حامل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین کے خلاف جب قتال فرمایا تو آپ جب اپنے لشکر کو لے کر جب نکلے قوم جبارین کی طرف تو اس کی قوم بلعم بن باعورہ کی قوم ان کے پاس آئی، بلعم بن باعورہ کے پاس آ کر کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کریں، چونکہ آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، چونکہ آپ ہاتھ اٹھائیں جس کے حق میں اٹھائیں گے اس کا یا تو بیڑا پار ہو جانا، اور کسی کے خلاف اٹھائیں گے تو وہ بھی کہیں کا نہیں رہے گا۔ کہا کہ آپ بد دعا کر دیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نکال دیں اور ہمارے کھیتوں پر معاذ اللہ یہ سارا کچھ لے کر بنی اسرائیل کو دے دیں، تو لہٰذا آپ ان کے حق میں معاذ اللہ بد دعا کریں۔ اس نے پہل میں یہ کہا کہ تمہارا ناس ہو کہ تم مجھے اللہ کے نبی کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہو، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہے، اور تم مجھے یہ الفاظ کہہ رہے ہو، مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پھر رونا شروع کر دیا، اتنا قوم گڑ گڑائی، اس نے کہا چلو میں استخارہ کر لیتا ہوں۔ جب استخارہ کیا تو استخارے میں بھی نہ آئی کہ تم نے بد دعا نہیں کرنی، یعنی کہ منع کر دیا گیا کہ تم نے نہیں کر۔ بہرحال بعض روایتوں میں یہاں تک لکھا کہ استخارے کی ترغیب بھی قوم نے دلائی، تمہارا کام تو یہ ہے کہ جب تم کسی کے خلاف بد دعا کرتے ہو یا کسی کے بارے میں دعا کرتے ہو تو پہلے استخارہ کرتے ہو، تو ایسا کر لو، پہلے استخارہ ہی کر لو، استخارہ کر لو جی۔ اچھا، جب استخارہ کر چکا، استخارے میں نہ آئی، اب قوم جو ہے وہ مال لے کر آ گئی، لالچ، کئی ایک بہت طرح کا مال جب اس کے سامنے آیا تو اب اس کے نظروں کے آگے جب مال آیا تو لالچ اس حرص نے اس کو اتنا اندھا کر دیا کہ وہ اللہ کے نبی کے لیے معاذ اللہ بد دعا کرنے کے لیے وہ نکلا۔ جس گدھی پر سوار ہوا وہ بار بار مڑتی تھی، رکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قوت گویائی عطا فرمائی گدھی کو، اور وہ بلعم بن باعورہ سے کہہ رہی ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو کہ تم اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نہ کرو۔ بہرحال اس نے پھر بھی اس کی بات کو بھی نہ مانا اور اسے زبردستی ہانکتا ہوا لے کر گیا۔ چیزیں کیسی ہیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی ناراضگی والے کاموں کی طرف جاتی نہیں،
عدنان بھائی یہاں مجھے وہ اصحاب فیل والا وہ ہاتھی یاد آیا ہائے ہائے کہ جس کو لے کر چلا جاتا تھا خانہ کعبہ کو اٹھانے ہائے ہائے آگے بڑھ، تو وہ آگے نہیں بڑھتا تھا، جب پیچھے کی طرف چلایا جاتا تو چلنے لگتا ہاں تھا۔ جی۔ ایسے ہی اس کے بلعم بن باور کی جس جانور پہ یہ سوار تھا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب وہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کے لیے وہاں لے کر آگے بڑھنا چاہتا تھا تو وہ نہیں چلتا، لیکن جب پیچھے جاتا تو وہ چلنے لگتا تھا۔ پیچھے چلائے وہ چلے، لیکن بات خالد بھائی یہی ہے نا کہ جس وقت لالچ لیکن انسان کی کیسا پٹی جو ہے نا، ہوتا ہے، ہائے ہائے، لالچ کی پٹی جب آنکھوں پر بن جائے تو پھر انسان کو اور کچھ نظر نہیں آتا، حالانکہ وہ اپنا اسٹیٹس، ہائے ہائے۔ اپنا مقام، اپنا مرتبہ تو دیکھ لیتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے اور جو کہ میں جتنی چیزیں تھی شاہ صاحب یہ رب العالمین کا کرم، کی عطا تھی، لوگوں کی بالکل۔ مرہون منت ہاں نہیں جی، کہ ہم نے تمہیں مال دیا ہے ہم تمہیں کچھ دے رہے ہیں، اس کے تو سارے جو یہ کمالات تھے یہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے تھے، یعنی اور ویسے اللہ تو کے انعام اور کمال اللہ ہی دیتا ہے، لیکن بسا اوقات لوگ اس کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں تو آسمان پر جگہ اٹھا کر لوہے محفوظ پڑھ لینا، اس کا تو لوگ سبب نہیں بن رہے، براہ راست رب العالمین کی عطا ہے، بے شک۔ لیکن ہائے حرص۔ بہرحال یہ جب حسبان نامی پہاڑ پر چڑھا، اس نے باغور دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے افراد کے ساتھ، جب آ رہے ہیں تو اس نے پھر ہاتھ اٹھائے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے معاذ اللہ بد دعا کرنا شروع کی۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسا ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرتا تھا، اس کے الفاظ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے نکلتے تھے۔ قوم نے ٹوکا کہ کیا کہہ رہے ہو تم، ہم نے تمہیں یہاں پر کھڑا کیا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرو، اور تم ہمارے لیے کرتے ہو، اور ہمارے لیے اور اپنے لیے تم بد دعا کر رہے ہو۔ پھر اس نے کوشش کی، لیکن جب 2-3 مرتبہ اس نے دہرایا، ہر مرتبہ یہی تھا کہ اسی کی قوم کے لیے اور اپنے لیے ہی بد دعا نکلتی۔ بہرحال اس نے پھر یہ کہا کہ تمہاری بربادی ہو کہ تم نے مجھے میری دنیا کو بھی برباد کر دیا ہے، میری آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ اب کیفیت یہ تھی، وہ سارا اسٹیٹس، وہ سارا مقام، سب کچھ لے لیا گیا، زبان اس کی لٹک گئی، جیسے کتے کی زبان لٹک رہی ہوتی اس طرح اس کی زبان لٹکنا شروع ہو گئی، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گیا۔ یہ ہے، دیکھیں لالچ انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، بعض کیفیات، بعض صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہر حال میں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت فرمائے، کہ ایمان سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر اس لالچ کی وجہ سے آ کر اگر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تو کہاں کے رہیں گے۔ خالد بھائی، اصل یہ ہے کہ یہ جو لالچ ہے نا، یہ انسان کو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہونے دیتی۔ آپ کو جو ملنا ہے نا، آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ آپ سے نہیں کوئی چھین سکتا، ایسا کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے، یہ اگر انسان اپنا ذہن بنا لے کہ میرے مقدر میں جتنا جو لکھ دیا ہے ہر حال میں مجھے مل کر رہے گا، میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤں۔ فرمایا کہ تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہارے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدری چینل کے ناظرین، انٹرو میں بھی جس طرح میں نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ بسا اوقات ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں لالچ پر ابھارتے ہیں، جو ذہن بنا رہے ہوتے ہیں کہ لالچ کر لو، لالچ میں پڑ جاؤ۔ اور کبھی کبھار بندہ صرف لالچ کا معاملہ نہیں ہوتا، زیادہ طلبی اور حلال و حرام کی تمیز کو ہٹانے کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ بسا اوقات گھر والے ہی اس طرح کی تمنائیں شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ، ہمیں ہماری یہ خواہش ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اب چاہے حلال سے لاؤ چاہے حرام سے لاؤ۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات کی خبر دیتے ہوئے 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں انسان کی بربادی اس کے اپنے گھر والوں کے ہاتھ ہوگی۔ اس کو بیان کیا گیا کہ کیسے گھر والوں کے ہاتھ ہوگی، تو فرمایا کہ یہ اسے حرام کمانے پر مجبور کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال عطا فرمائے اور حلال پر قناعت بھی عطا فرمائے۔ حرص کی جو اپوزٹ ہے نا، یعنی حرص کو اگر مذموم ہی مراد لیا جائے تو اس کے مقابلے میں جو چیز آئے گی نا، وہ قناعت آئے گی، وہ توکل آئے گا، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے دیے ہوئے پر راضی رہنا آئے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے کے پاس تھوڑا ہو، حلال کا ہو، اور اللہ کریم اسے اس پر استغنا عطا فرما دے، اس کے دل کو اس پر راضی فرما دے، یہ اس کے بڑے انعامات میں سے ایک انعام۔ بے شک۔ ورنہ بندہ بلعام بن باور جیسا بھی ہو اور پھر ایسے
اس کی تباہی اور بربادی سامنے آ جائے. قرآن مجید نے اس مضمون کو کیسے بیان کیا؟ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. ترجمہ، اور اے محبوب انہیں اس کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا. اچھا علم، حکمت، سب کچھ، لیکن جب شیطان پیچھے لگ گیا تو پھر وہ اچھے بھلے بندے کو گمراہ کر دیتا ہے. ایسے ہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یعنی اس سے اگلی آیت میں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. معاملہ کیا ہوا؟ اور ارشاد ہوا کہ اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا. کیسی بات ہے، مطلب اسے بلندی دے دیتے ہم، اسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، لیکن جب بندہ خود ہی نہ چاہے اوپر جانا، خود ہی زمین سے چمٹا رہ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے، لیکن بندہ جب اپنی حرص میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر جائے وہ جو کرنا ہے کرے. پھر کیا ہوتا ہے جب بندہ اچھائی کو چھوڑ کر برائی پر ہاتھ رکھے گا تو برائی تو اپنے شکنجے اس پر کس لے گی، اس کو تباہ کرے گی، اس کو پھنسا لے گی، برباد کر کے چھوڑے گی. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے. اللہ اکبر. تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے. ایسے برے حال ہو جاتے ہیں اچھے لوگوں کے. کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ سلمان خالد بھائی، واقعی معاملہ اسی طرح ہے. جو حرص ہے اور لالچ ہے یہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. جو اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو حرص اور لالچ میں تباہ اور برباد ہوئے. یعنی مالدار آدمی جو ہے نا لالچ کر کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ایک ایسا آدمی جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، لیکن جب مزید دولت کا بھوت بندے کے سر پہ سوار ہوتا ہے نا، لالچ، جب بندہ اس لالچ کے گڑھے کے اندر جو ہے وہ گرنا شروع ہوتا ہے کہ میرے پاس اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو غلط طریقہ کار اختیار کر کے جو پہلے دولت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے نا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی جو ہے وہ چکر باز کے چکر میں آ گیا، پہلے جو ہے وہ گھر کے اندر زیور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اب اس کو بھوت سوار ہوا سونا بنانے کا، راتوں رات امیر ہونے کا، جلدی ہو جاؤں. اور ایسے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جن کو یہ خبر سوار ہوتا ہے کہ جی سونا بنا لیا جائے تو راتوں رات امیر ہو جائیں گے. اس بات کو تھوڑا سا یہاں پر روکیں، اس بات کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں. میں چاہوں گا سر اپنے موبائل پر ایک نظر ڈال لینا سر. اس قسم کے فراڈیوں کے بے شمار میسیجز ہاں جی آ ہی رہے ہیں، موصول ہو رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں لوڈ کروا دیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے اتنے کا انعام نکل آیا، اتنے لے لیں. کروڑوں کے انعام نکل گیا ہے اور اتنے ہزار ہمیں دے دیں. اور اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ کبھی غور کریں یہ کیوں آ رہے ہیں میسج. اس کا مطلب ہے کہ ان کا بھی تو دھندا چل ہی رہا ہے نا. ہاں جی ان کا کام چل رہا ہے تبھی تو اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں. ہاں جی ان کو پتا ہے کہ دنیا میں جنہیں ہم میسج بھیج رہے ہیں سب کے سب لالچی نہ بھی نکلے، ہاں جی لیکن اتنے نکل آئیں گے کہ ہمارا گزر اوقات ہو جائے گا. قطع نظر اس کے کہ حلال یا حرام، اور ظاہر ہے دھوکہ دینا، فراڈ کرنا یہ حرام ہی ہے جی. لیکن ہمارے دلوں کی لالچوں کا حال دیکھیے کہ ہم اس جال سے نہیں پھنستے تو اس جال سے پھنس جاتے ہیں. کبھی تھوڑا سا سچکا پڑتا ہے، عقل اختیار کر لیتے ہیں، ہاں جی اور تھوڑی دیر میں وہ بندہ اپنا پیترا بدلتا ہے، چال بدلتا ہے. بندہ اپنے گھر والوں کو اپنے کارڈز کے نمبر نہیں دے رہا ہوتا، ہاں جی پن کوڈ نہیں بتا رہا ہوتا، لیکن ایک ان نون کال پر وہ پاسورڈ جو صرف ون ٹائم پاسورڈ ہے، ہاں جی بندہ ایک کال پر وہ بھی بتانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اپنا سب کچھ دے بیٹھتا ہے. اور ایسے خالد بھائی بہت سارے واقعات ہیں اور چاہیے تو، لیکن اس کے پیچھے وہی جو کار فرما ہے نا کہ آدمی یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوتا ہے. ایک تو سامنے والے کی چکنی چپڑی باتیں کہ وہ آپ کو زمین سے اٹھا کے اور عرش اولا اور پتہ نہیں کہاں لے گیا کہ آپ کو بس ابھی آپ آنکھیں بند ہیں، ابھی آپ کھولیں گے تو آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے، آپ کے سامنے ہیرے جواہرات ہوں گے، یوں ہوگا. اور جب آدمی اس خواب کے اندر سفر کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر وہ جو سامنے والا کہہ رہا ہوتا ہے اور پھر ساتھ میں ان کی تاکید. اچھا
اس طرح کے بہت سارے افراد ہیں، اور یہ بہت چیٹر ہوتے ہیں پرلے درجے کے، اور سامنے والے کو ایسا یوں کہہ لیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے، خبردار بتانا نہیں کسی کو، اگر آپ نے بتا دیا تو لوگ آپ کو یوں کر دیں گے، یوں کر، اور یعنی وہ ایک جس آدمی کو جانتا ہی نہیں ہے اس کو اپنا اتنا خیر خواہ سمجھنے لگتا ہے آدمی کہ ساتھ بیٹھا ہوا جو حقیقی بھائی ہے اس کو بھی بتانے کی توفیق نہیں ہے، اس سے بھی وہ چھپائے گا کہیں میرے پیسے جو ہے نا وہ جو 3 کروڑ مجھے ملنے ہیں اس میں سے 1 کروڑ میرا بھائی نہ مانگ لے کہیں۔ تو اب ہوتا کیا ہے پھر وہ جو ہزاروں اس کے پاس ہیں اس سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ گھر کے اندر جو ہے وہ سونا ہے، اب سونا بنانے والے کے ساتھ لگ گیا، وہ کہتا ہے بھئی وہ فلاں جو ہے نا پہلے سونے کی چین لے کے آؤ، اس کو ہم ڈبل کریں گے، اس سے سونا بنائیں گے، کیونکہ سونا بنانے کے لیے پہلے سونا ہونا ضروری ہے، تو آپ پہلے گھر کا سونا لے آئیں۔ کوئی جو ڈبل کیا ہو اس کا کچھ بچا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، تو وہ ڈبل کر کے دو، وہ اس طرح سے جو ہے نا آدمی لے جا کے گھر کا سونا اس کو دیتا ہے، تو اب وہ اور تو کیا بنے گا، جو پہلے پاس تھا سونا وہ بھی نہ رہا۔ تو ایسے کتنے لوگ یوں کلاش ہو جاتے ہیں بیچارے، اور بالکل، اور سونا بنانے کے چکر میں تو کتنے لوگ جو ہے وہ یوں روڈ پر آ گئے، یوں کہہ لیں، واقعی جو حقیقی کھاتے پیتے لوگ تھے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں وہ ہیں جو بندے کو ہلاک کر دینے والی ہیں، ثلاث مہلکات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو مہلکات میں سے ہیں، ہلاک، تباہ اور برباد کر دینے والی چیزیں ہیں۔ فرمایا فشح مطاع، ارشاد فرمایا ایسی لالچ جس کی اتباع اور پیروی بھی کی جائے۔ بات صرف لالچ آ گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس پر بھی روک لگانی چاہیے، لیکن یہاں جو ارشاد فرمایا لالچ ہے اور پھر مطاع ہے، اس کی اطاعت بھی کر رہا ہے بندہ، چل پڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ، ارشاد فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَهَوًا مُتَّبَعٌ، فرمایا نفسانی خواہش جس کی بندہ کیا کرے؟ پیروی کرے، جس کے پیچھے چل پڑے، جو جی میں آیا بس کر گزرنا ہے۔ اور فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، ارشاد فرمایا کہ تیسری چیز خود پسندی میں مبتلا ہونا، مجھ جیسا تو کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو مہلکات میں سے ہیں، جو بندے کو تباہ اور برباد کر دینے والی ہیں۔ اس لیے ایسی لالچ، ایسی حرص جو آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہے، ہرگز اس کی طرف ایک قدم بھی مت بڑھائیں۔ ان لوگوں کے احوال سے، ان لوگوں کی باتوں سے اپنے آپ کو سمجھا لیں، ورنہ لوگ آپ کی مثالیں دے کر دوسروں کو سمجھا رہے ہوں گے کہ وہ دیکھو فلاں رشتہ دار ہے وہ بھی ایسے لٹ گیا تھا، فون کال آئی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا اس نے یوں 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 ان کی بات مانی، اور اس کے بعد جو ہے نا ایسے نہ جانے کتنے افراد ہیں اور کتنوں کی کہانیاں ہیں، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس طرح کے میسیجز، اس طرح کے جو ہے وہ پروپیگنڈے کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ اس کے پیچھے وہی حرص کار فرما ہے، راتوں رات امیر ہو جاؤ گے۔ بھائی کوئی نہیں ہوتا راتوں رات امیر، وہ کہتے ہیں قارون کا خزانہ جو ہے نا وہ ایسے ہاتھ نہیں آتا، یا کوئی اس طرح کا ہو جائے تو پھر اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ قارون کا خزانہ کوئی ہاتھ لگ گیا ہے، تو قارون کے خزانے پر نظر جمانے کی بجائے بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صلاحیتیں عطا کی ہیں، مال حلال کمانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے اور اسی کے لیے تگ و دو کرے، کوشش کرے، محنت کرے، مشقت اٹھائے، ملے گا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس لیے یہ راتوں رات امیر ہونے کے خواب، جو اس طرح کا امیر ہونا ہے کہ جو پاس پلے ہے پھر وہ شریف فقیر بن جائے بیچارہ، جو کھاتا کماتا آدمی ہے کہ اب وہ بیچارہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی صرف ایک کیٹیگری یوں نہیں ہے کہ مطلب جو غریب آدمی ہے وہ اس طرح کی باتوں میں آ رہا ہے، بلکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ نا اپنی خواہشات کے پیچھے ہے، اس کو چلو آؤ چونا لگاتے ہیں، اس کو پاگل بناتے ہیں۔ ابھی آپ کی گفتگو کے دوران مجھے آئی پر بتایا گیا کہ ایک شخص تھا، اس کو کال آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کا فلاں فون نکلا ہے اور برانڈڈ فون ہے، تو آپ، اور اس کے دل میں تمنا بھی تھی کہ وہ مجھے یہ مل جائے ایسا فون۔ تو اب کیا ہوا جی، کال آئی اور ان کو کہا کہ ابھی کال کے دوران ہی آپ کو ایک پاسورڈ ریسیو ہوگا آپ کے واٹس ایپ پر، وہ پاسورڈ ہمیں آپ بتا دیجئے۔ اچھا، اس طرح کا کال کرنے والا اتنا سمجھدار تو ہوتا ہے کہ بنیادی معلومات اس بندے کی اس کے پاس ہوتی ہیں، آپ کا نام پتہ ہوگا، آپ کا NIC اس کو معلوم ہوگا، آپ کے والد کا نام معلوم ہوگا، اتنا بتا دیا تو کافی ہے۔ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے بارے میں معلومات تو ہیں، اس کا مطلب ہے کسی صحیح ادارے سے کال آئی ہے۔ اتنی بات سننے کے بعد اچھا بھی آپ کے نمبر پر واٹس ایپ پر
ایک کوڈ آئے گا, آپ وہ ہمیں بتا دیجیے گا. وہ بتایا اور ان کا واٹس ایپ جو تھا وہ ہیک ہو گیا, جس سے آپ کے لوگوں سے رابطے ہیں, واسطے ہیں, تعلقات ہیں آپ کے جتنی بھی. آج کل پہلے ہوتی تھی ٹیلی فون ڈائری, اب وہ ڈائریز کا زمانہ تو نہیں ہے. اب جتنی بھی ڈائریکٹری ہے میری ٹیلی فونک, وہ سب کے سب میرے موبائل میں ہی تو موجود ہے. جس سے جیسا جیسا رابطہ تھا وہ سب کا سب چلا گیا. اب وہ سب کے پاس میسیجز جائیں گے. خالد بھائی ایک تو یہ ہے کہ ہیک ہو جانا, چلیں وہ اس کو مس یوز کرنا, یہ بھی ہے. اور پھر آپ کے نام سے میسیج جا رہے ہوں گے, میں ہسپتال میں ہوں, مجھے 50,000 کی بڑی ضرورت ہے, فوراً جو ہے نا اس نمبر پر بھیج دیں, میں آپ کو واپس کر دوں گا. ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ. وائٹ کالر ہے نا, ہاں جی, تو آپ کو تو خاص طور پر یوں کیش کیا جاتا ہے کہ بندہ اچھا ہے, اس کو ہیک کر لو. یہ اگر کسی سے مانگے گا تو کوئی منع تھوڑی کرے. آج تک کبھی نہیں مانگے اس نے, یار پتہ نہیں مشقت میں ہے, میں کیا صورتحال ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس سے کبھی اس طرح کا لین دین کا واسطہ ہی نہیں رہا, اب ایسے بندے کے پاس میسیج جا رہا ہے تو آدمی کال کر کے معلومات کر کے جو ہے وہ اس سے رابطہ کر لیتا ہے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی بس وہ اسی پر میسیج آیا, ٹرانسفر کر دیے جی پیسے میں نے, اب وہ جی میرے 50,000 روپے دے دیں جی. کون سے بھائی, وہ آپ کا میسیج آیا تھا. ایسا اوقات اتنے خوش مزاج ہو جاتے ہیں, پوچھیں گے نہیں, ہاں جی, ٹرانسفر کر کے پھر کال کریں گے, یار وہ آپ کا میسیج آیا تھا, یہ کام کر دیا ہے. ہاں لو جی بھائی میں نے تو کیا ہی نہیں تھا, پتہ چلتا ان کا بھی پہلے ہیک ہو گیا اور ان کے ساتھ بھی پرابلم ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات صرف چھوٹے نہیں ہیں, بڑے پیمانے پر بھی ڈسکس کریں تو مارکیٹ میں اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بہت بڑی ڈیل لے کر آپ کے پاس آتے ہیں, جو آ کر کہتے ہیں کہ جناب والا یہ ہمارا آئٹم اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس پر آپ کو اتنا اماؤنٹ ملے گا. ہاں جی, اچھا مزید جو ہے وہ آئٹم ہم آپ کو پہنچا دیں گے, لیکن آپ کو اس کے لیے پہلے پیمنٹ کرنی پڑے گی, بس ابھی تھوڑا سا رکھ لیں, باقی بہت بڑے آرڈر کی آپ پیمنٹ کر دیں, پھر وہ آتا رہے گا, پھر آپ بندے کو ڈھونڈتے رہے. اس طرح کے مطلب جو لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں انہیں اس طرح کے یوں سمجھیں کہ شکار کر لیا جاتا ہے. تو اب کیا واقعات اس پر بیان کیے جائیں کہ صرف کے ڈبے میں سے سونے کی بالیاں نکل رہی ہوں گی اور اس پر کون پھر پاگل نہیں بن رہا ہوگا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے گرد ہی کوئی سیکیورٹی حصار لگا لیں, اور وہ سیکیورٹی حصار لگے گا اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے پر راضی رہنے سے. جب تک اس پر نہیں آئیں گے نا تو سیکیورٹی نہیں بن پائے گی, پھر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے, اور پھر جو ہے وہ لالچ کے پھندے کی طرف تو آگے چلے جائیں گے, لیکن دل اللہ کی رضا پر یا اس کی تقسیم پر راضی ہونے والا نہیں بن پائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں ایسے افراد سے ہوشیار بھی فرمائے, اور اس طرح کے فتنوں سے ہمیں محفوظ و مامون بھی فرمائے, اور ہمیں بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بچے ہیں وہ بچے رہیں, جو ڈسے ہوئے ہیں اللہ کریم اسے انہیں دوبارہ اس قسم کے معاملے میں ملوث ہونے سے محفوظ فرمائے. کال دیتے ہیں ناظرین کی, دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں گجرات منگوال سے نور فاطمہ بات کر رہی ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے, لجبال نبی میرے درداں دی دوا دینا, جدو وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا. جزاک اللہ. سبحان اللہ. عمر بھائی ماشاءاللہ ہاتھ باندھ کر آپ کی فرمائشیں سن رہے ہیں, تو انشاءاللہ عمر بھائی آپ کی فرمائشیں پوری بھی کریں گے. مزید کال دیجئے. کبیر والا سے عرض کر رہا ہوں, نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے برائے کرم مجھے یہ کلام سنا دیں. مصیبت میں جب تمہارا نام لیا ہوگا. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. واہ. مزید. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. عمر بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دے, صلی اللہ, جو آپ نے اسٹوڈیو کلام ریکارڈ کروایا تھا. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. مجھے بھی یاد آ گیا, اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اچھا جی, میسیجز ہیں, اور میسیج کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, یہ کلام سنا دیں. محمد حسان ہیں ڈچ کوٹ سے, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, یہ کلام سننا ہے. سبحان اللہ, اللہ کریم برکت دے. کچھ میسیج پڑھ تو مکمل لیا ہے میں نے, لیکن آنر نہیں کریں گے. بہرحال آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی ہے. سید الحسن قادری اتاری صاحب ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آئے ہیں در دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائیں. یہ کلام سنا ہے. ٹھیک ہے جی, آج یہ کلام سنا دیں. رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. ٹھیک ہے جی,
اچھا جی کچھ کالز مزید دے دیجیے پھر انشاءاللہ مزید میسیجز پڑھتے ہیں. یہ سنا دے میرے دل کی پکار اچھا جزاک اللہ خیرا. کیا بات ہے. آمین آمین. ماشاء اللہ. بہت پیارا آپ کا انتخاب اور بہت اچھی آپ کی کوشش. اللہ کریم برکت دے. اچھا جی پروگرام مرحبا مرحبا. محمد قاسم اتاری ہیں گجرات سے. کلام سننا ہے پھر کہ گلی گلی تباہ. ٹھیک ہے جی. اچھا محتاج نظر ہے حال میرا، اس کلام کی بھی فرمائش ہے اور موضوع بہت خوبصورت ہے. اللہ کریم اس موضوع میں ہمیں پھنسنے سے بچائے، یعنی ہرس جو ہے اس میں مبتلا ہونے سے ہمیں بچائے. اور یہ اس پر گفتگو جو ہو رہی ہے سو ہو رہی ہے، لیکن اس میں پھنسنا کسی بھی صورت جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہو سکے گا. اللہ کریم آپ کو بھی اس سے بچائے اور ہمیں بھی اس سے محفوظ فرمائے. ہاں نیکیوں کی ہرس ہو تو پھر کیا ہی شان ہے. خضر حیات بھائی ہیں، اللہ کریم برکت دے آپ کو خضر حیات بھائی. اچھا چکوال سے میسج ہے. خالد بھائی کلام سنا دیں معراج کا اور شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. اللہ پاک آپ کو جلد مرشد کے ساتھ مدینہ پاک کی حاضری نصیب کرے. واہ واہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. اس دعا کا بہت شکریہ. اللہ کریم قبول بھی فرمائے، آپ پر بھی رحمت کی نظر فرمائے، ہمارے بھی سارے بگڑے کام بنا دے. کال مزید لیتے ہیں. میں کھچی والا سے سید الدین تاری بات کر رہا ہوں. میری ریکویسٹ ہے کہ یہ والا کلام سنا دیجئے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. اللہ پاک آپ کو برکت دے. اس عمر میں اتنی ٹھہراؤ کے ساتھ بات اور اتنے یعنی اچھی اور آہستہ طرز کا انتخاب. مدینہ مدینہ. اللہ کریم آپ کو برکت دے، سلامتی سے نوازے اور برکتیں اور اچھے انداز سے پڑھنے کی سعادت نصیب کرے. مزید کال دیجیے. کلام کے لیے عرض کرنی تھی. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر بھائی معراج شریف کے حوالے سے کوئی کلام سنائیں. میسیجز آپ کے مزید بھی ہیں انشاءاللہ. پڑھ تو لیے گئے ہیں، سب شامل نہیں ہو سکے اس کے لیے تھوڑی سی معذرت، لیکن اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. جڑے رہا کریں، موضوع کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ رہا کریں. ابھی عمر بھائی کی طرف چلتے ہیں اور کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے نوا کی نوا سنسا ہے، التجا سب کی خدا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے کے بندے صدا کرتے خطا کا
تیرا 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 ہوں فقط تیرا پرستار مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا برسوں نہیں صدیوں سے برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں صلی رخ دن ہے یا مگر سما رخ دل ہے یا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مگر سما رخ دل ہے یا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خدا شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں صلی علی 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 بلبل نے گل ان کو کہا بلبل نے گل ان کو کہا
ہے عرش بری پر جلوہ فکر محبوب خدا سبحان اللہ ہے عرش بری پر جلوہ فکر محبوب خدا سبحان اللہ ایک بار ہوا دیدار جسے ایک بار ہوا دیدار جسے سو بار کہا سبحان اللہ طالب کا پتہ مطلوب کو ہے مطلوب ہے طالب سے واصف طالب کا پتہ مطلوب کو ہے مطلوب ہے طالب سے واصف پردے میں بولا کر مل بھی لیے پردے میں بولا کر مل بھی لیے پردہ بھی رہا سبحان اللہ پردے میں بولا کر مل بھی لیے پردہ بھی رہا سبحان اللہ ہے عبد کہاں معبود کہاں معراج کی شب ہے راز نظام معراج کی شب ہے راز نظام ہے عبد کہاں معبود کہاں ہے عبد کہاں معبود کہاں معراج کی شب ہے راز نظام معراج کی شب ہے راز نظام دو نور حجاب نور میں تھے دو نور حجاب نور میں تھے خود رب نے کہا سبحان اللہ 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 حیران ہوئے پر قوم نظر ایک آن ہے اور برسوں کا سفر ایک آن ہے اور برسوں کا سفر ہے حیران ہوئے پر قوم نظر ایک آن ہے اور برسوں کا سفر ایک آن ہے اور برسوں کا سفر عاقب نے کہا اللہ غنی عاقب نے کہا اللہ غنی مرکب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے حامد انسان ہی کیا یہ راز ہے حسن و الفت کے یہ راز ہے حسن و الفت کے خالق کا حبیبی کہنا تھا خالق کا حبیبی کہنا تھا خلقت نے کہا سبحان اللہ سبحان
واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. معراج والے آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کرتا ہوا یہ کلم حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. واہ کیا خانواد اعلیٰ حضرت کا زبردست علمی قلمی فیضان ہے یہ، کہ جس سے الحمدللہ جب پڑھتے ہیں تو مطلب یہ پتہ دیتا ہے کہ یہ خوشبو کہاں کی ہے. اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر گلہائے عقیدت نچھاور کرنے والا خاندان کون سا ہے. ماشاءاللہ کمال کی بات ہے. آئیے بھی ایک پیکج شامل کرتے ہیں قرآن کا بیان. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے پیکج میں جس جگہ کے بارے میں تذکرہ کریں گے، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس کا بڑے دلچسپ انداز میں تذکرہ بیان کیا. در حقیقت یہ جو جگہ ہے جس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مقام کہاں پر ہے، دنیا کے کس خطے پر موجود تھا اور آج بھی موجود ہے، یہ مقام کہاں ہے. در حقیقت یہاں سے ایک جنوں کی جماعت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور حضور سے تلاوت قرآن سن کر یہ جن اپنی قوم کی طرف اس علاقے میں واپس چلے گئے تھے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس سٹوری کو اور اس واقعے کو بیان کیا. اللہ پاک سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. ترجمہ کنز العرفان. اور اے حبیب یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت پھیری جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی، پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش رہو اور سنو. پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹ گئے. اس آیت مبارکہ میں ایک واقعے کی جانب اشارہ کیا گیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا تھا اور اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر رکے. اس جگہ کا نام نخلا تھا اور آپ نے وہاں پر رات کو نماز تہجد ادا فرمائی اور اس تہجد میں قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے، جس تلاوت کو جنوں نے سنا تھا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. یہ جو واقعہ ہے جہاں پر جن آئے تھے، یہ واقعہ کہاں پیش آیا، اس کے بارے میں جو مفسرین کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ طائف کے قریب دو علاقے ہیں، الزیمہ یا دوسرا علاقہ ہے السیل الکبیر. یہ دونوں علاقے دنیا کے نقشے پر دیکھے جا سکتے ہیں، آج بھی موجود ہیں. ان دونوں علاقوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز تہجد ادا فرما رہے تھے وہاں پر جنوں کی جماعت نے سنا. وہ دو علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا، یا تو الزیمہ تھا یا السیل الکبیر تھا. اب جو چیز ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو جنوں کی جماعت آئی تھی، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے نفر کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی وہ ایک جماعت تھی. نفر کے مطابق جو جماعت ہے یہ کتنے جنوں کی تعداد تھی، اس کے بارے میں یہ اقوال ہیں کہ وہ یا تو 7 جنات تھے یا 9 جنات تھے. اور وہ جنات جو تھے یہ بھی بیان کیا کہ وہ دین یہودیت پر تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے کلام کے اندر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بھی قرآن حکیم میں بیان کیا. اب بات یہ ہے جو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ لوگ یا یہ جنات جو تھے یہ اپنے علاقے کی طرف واپس چلے گئے ڈراتے ہوئے. قرآن حکیم میں اللہ پاک نے بیان کیا وہ جو ان کا علاقہ تھا جہاں پر یہ واپس گئے، اس کے بارے میں جو مفسرین کی آراء ہیں، جو ماہرین قرآن ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی، انہوں نے بیان کیا کہ 3 طرح کی آراء ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ جو علاقہ تھا جہاں پر جنات واپس گئے وہ علاقہ نصیبین تھا، نصیبین کا علاقہ سواد کے ساتھ. اور لطف یہ ہے کہ یہ علاقہ اسی نام کے ساتھ آج بھی موجود ہے اور یہ علاقہ ترکی کے اندر موجود ہے. دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کی قوم یا ان کا علاقہ جو تھا وہ نینوا تھا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ جنات اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کی قوم ایک علاقہ شی سبان اس کے اندر مقیم تھی. مگر راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ نصیبین کے جن تھے، یہ وہاں سے آئے تھے اور واپس نصیبین میں چلے گئے جو آج کے زمانے میں ترکی کے اندر موجود ہے اور ترکی کے بالکل وہ باؤنڈری کے جو شام کے ساتھ لگتی ہے وہاں پر موجود ہے. اور شامی طرف جو اس کے مقابل شہر آتا ہے، آپ دنیا کا نقشہ دیکھیے تو اس شہر کا نام ہے القامشلی. القامشلی اور دوسری طرف
جو ترکی کا یہ شہر نصیبین ہے یہ بالکل آمنے سامنے ہے، اور جو شمالی عراق ہے وہاں کا جو بڑا مشہور شہر ہے موصل، اس موصل اور نصیبین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ لکھا جو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 250 کلومیٹر ہے۔ نصیبین کا وہ علاقہ ہے کہ جو فارس کا شہنشاہ نوشیروان تھا، جب اس نے اس کو فتح کرنے کی کوشش کی اور فتح نہیں ہو رہا تھا تو اس بادشاہ نے باقاعدہ ایک علاقے سے بچھو منگوائے، اور ان بچھوؤں کو شیشے کی بوتلوں کے اندر بند کر کے ایک آلہ تھا جس کو ارادہ کہا جاتا ہے، اس آلے کے ذریعے وہ بچھوؤں کی بوتلیں بنا بنا کے اس نے نصیبین میں پھینکی اور اس شہر کو فتح کیا، یعنی بچھو ہی بچھو اس شہر میں کر دیے اور بالآخر وہ شہر فتح کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خال المؤمنین بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، آپ کے زمانے میں یعنی حضرت عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، تو عامل نصیبین جو ترکی جو موجودہ نصیبین جہاں پر علاقہ ہے یہاں کا جو عامل تھا، جو گورنر تھا، جو وہاں کا عامل جو شخص تھا، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ یہاں پر ہمارے بڑے بچھو ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس زمانے میں لوگوں کو انعام دینا شروع کر دیا کہ جو بچھو مار کے لائے گا اس کو انعام ملے گا، تو بالآخر شہر سے بچھوؤں کا اس انداز کے اندر خاتمہ کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح فہم قرآن عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا فیضان قرآن سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کا بیان پیکج ماشاءاللہ بڑا زبردست انداز سے پیش کیا جا رہا ہے اور آپ اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی چاہیں تو اپنا فیڈ بیک ضرور ہمیں دیجیے۔ اللہ کریم آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے اور احمد رضا بھائی کو مزید علم دین کی برکتیں عطا فرمائے، اس کا فیضان عطا فرمائے، مزید علم نافع عطا فرمائے۔ گفتگو چل رہی تھی حرص سے متعلق اور بہت ساری باتیں ہم نے اس حوالے سے کی ہیں۔ بڑے عظیم اور بڑے ہونہار اور بڑے رب العالمین جل وعلا کے فرما بردار افراد وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو حرص سے بچانے میں کامیاب ہو گئے، اور مالک کریم نے ان کی تعریف قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ جی ہاں، اس طرح کے افراد گزرے ہیں جو اسی دنیا میں رہے ہیں اور یہاں رہ کر انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو لالچ کے پھندوں سے بچایا ہے، بلکہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں بڑا عظیم وصف ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العالمین جل وعلا نے تقوی اور پرہیزگاری ان کے دلوں پر نقش فرما دی ہے۔ جب تقوی اور پرہیزگاری نقش ہے تو پھر ان کے دل لالچ میں کیسے پھنس سکتے ہیں، اس پھندے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان پاکیزہ دلوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ وہ دل کن کے ہیں؟ عدنان بھائی سے جانتے ہیں۔ عدنان بھائی کون افراد ہیں؟ سبحان اللہ خالد بھائی، یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان ویسے ہی بڑی عظمت اور رفعت والے افراد ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک صحبت نے انہیں ایسا نکھارا ہے کہ اللہ اکبر، زمانے کے لیے قیامت تک یہ جگمگاتے ستارے ہیں جن سے لوگ روشنی پا کر اپنے آپ کو اندھیروں سے نکالتے اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کو پاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے، لوگ کہتے ہیں مال کس کو اچھا نہیں لگتا، مال کی محبت کسے نہیں ہے، کون نہیں چاہتا کہ مال زیادہ ہو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ ہمارا جو انداز ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والا ہے، اور یقیناً جس بندے کو قناعت کی دولت سے مالا مال ہے اور جسے اپنے رب پر توکل ہے نا، یقینی اور حقیقی بھروسہ ہے، تو وہ آدمی پھر اپنے آپ کو اس طرح کے لالچ کے پھندوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کچھ افراد نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر مکہ پاک چھوڑ کر مدینہ شریف جو ہے آئے، جنہیں مہاجرین صحابہ کرام علیہ رضوان کہا جاتا ہے۔ وہاں جو رہنے والے تھے مدینہ طیبہ کے، انہیں انصار کہا گیا، مددگار کہا گیا۔ آپ دیکھیے ان کی پہچان ہی انصار بن گیا، مطلب مددگار، اور وہ واقعی مددگار تھے۔ انہوں نے اپنا مال بھی دیگر جو صحابہ کرام علیہ رضوان آئے تھے ان کے لیے پیش کیا، جو جس انداز میں مدد کر سکتا تھا، کام آ سکتے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں مال کی طرف، مال کس کو اچھا نہیں لگتا،
اگر اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے ان کے پاس جو مال تھا وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تھا، وہ ضرورت مندوں کے لیے تھا، جن کا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مال میں مقرر کیا ہوا تھا وہ اپنا مال ان پر خوش دلی کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں۔ نہ صرف مال بلکہ جو چیز ان کے بس میں تھی نا انہوں نے وہ سب اس کا جو اپنا ارادہ تھا وہ اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے رکھ دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ارشاد فرمایا اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا اولئک هم المفلحون، فرمایا کامیاب بندے یہی ہیں، فلاح پانے والے لوگ یہی ہیں۔ تو اب ہم میں سے ہر ایک دیکھ لے اپنے آپ کو کہ میرے دل میں لالچ ہے، حرص ہے تو کس چیز کا؟ نیکیوں کا ہے، مال کا ہے، یا دیگر جو اور اس طرح کی چیزیں ہیں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا ہے؟ یہ اصل میں جو لالچ ہے نا خالد بھائی، یہ صرف ایسا نہیں کہ ایک برائی ہے، یہ بہت ساری برائیوں کا مرکب ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی اس ایک میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس کے بعد تالے گناہوں کے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں اور بندہ اس گناہوں کی غار کے اندر جو ہے نا وہ گرتا چلا جاتا ہے، پھر سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے یہی جو لالچ ہے اور مال کی جو حرص ہے، مال کی لالچ جو ہے، یہ انسان کو جھوٹ بھی بلواتی ہے، دھوکہ بھی دلاتی ہے، دھوکہ کھاتا بھی ہے، دھوکہ دیتا بھی ہے آدمی، یہ دھوکے باز بن جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح حرام کمانا یہ بھی اسی لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یوں آدمی بہت ساری برائیاں، پھر زمین پر قبضہ بھی کرے گا لوگوں کی، پھر حق بھی دبائے گا، پھر زکوٰۃ نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مال کم ہو جائے گا، اس کو تو زیادہ طلبی ہے جی، تو یہ اب ادھر بھی جو ہے نا وہ حق لوگوں کا کھائے گا۔ پھر اور یوں کہہ لیں کہ یہ تو وہ رستہ ہے، یہ وہ سیڑھی ہے جو بندے کو گناہوں کی طرف لیے چلی جا رہی ہے اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے یہ۔ اس لیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ جس کے دل کو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فرمایا جس کے دل کو لالچ سے پاک کر دیا گیا، بچا لیا گیا۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو لالچ سے، حرص سے بچائیں، وہ جو بری حرصیں، اور ظاہر سی بات ہے مذمت بری ہی کی ہو رہی ہے، یہ ہر عقل اور شعور رکھنے والا آدمی جانتا ہے کہ جس چیز کو برا کہا جا رہا ہے وہ کون سی ہے اور جو چیز اچھی ہے وہ کون سی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کو عقل اور شعور عطا کیا، اور بہت ساری چیزوں میں فرق ہم عقل اور شعور کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ اچھا ایسے ہی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لالچ سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو لالچ ہی نے ہلاک کیا۔ لالچ ہی ہوتا تھا، وہ حرص ہی تھی جس نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹنے پر لوگوں کو ابھارا تھا، وہ حرص ہی تھی، وہ مال کی زیادہ طلبی تھی، وہ اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرنا ہی تھا۔ اگر یہ وہ چیز آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہے، حتیٰ کہ یہ جو ابتدا میں شاہ صاحب قبلہ نے واقعہ بیان کیا بلعم بن بعورہ کا، عقل پر کیسے پردے پڑتے ہیں جب بندہ جو ہے وہ لالچی بن جاتا ہے، جب حریص بن جاتا ہے تو پھر ساتھ میں حرص لال اور پھر وہ ساتھ میں کنجوسی پر، بخل پر بھی یہ چیز اس کو ابھارتی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے عقل پر پردے پڑے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، پہلی یعنی جو عقل میں نہ آنے والی باتیں ہیں کہ آدمی اس قدر بھی گر سکتا ہے، جی ہاں لالچ انسان کو اسی قدر گرا دیتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف معاذ اللہ ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کون سی چیز تھی؟ مال تھا، دولت تھی، اور یہ لالچ تھا جو اسے دیا گیا تھا۔ تو انسان جو ہے یعنی لالچ کا جو آخری درجہ نہیں یوں کہہ لیں، وہ انسان کو ایمان سے بھی باہر لے جاتا ہے، ایمان کی حد سے بندہ پار چلا جاتا ہے، بندہ قاعدے میں رہے جی تاکہ اس کو فائدے نصیب ہوں۔ بالکل، بندہ اپنے آپ کو حرص سے بچائے، لالچ سے بچائے، بری چیزوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس بندے کی تائید فرمائے گا، اس بندے کی اپنی رحمت سے مدد فرمائے گا۔ جب آپ کا
مطمع نظر دوسروں کا مال بغیر محنت کے میری جھولی میں آ کر گر جائے، یہ بن جائے گا، تو پھر بہت ساری برائیوں کی طرف تو آپ نے نشاندہی کی. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے ہی والد کے چھوڑے ہوئے مال وراثت کو ایسا قابض ہو کر، ایسا غاصب ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ اپنے سگے بہن بھائیوں کو نہیں دے رہا ہوتا. اور جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے لالچ سے بچایا، ان کا انداز دیکھیے کہ وہ کس قدر اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا پانے والے ہوئے، کہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہوئے، اپنے بھائیوں کو دینے والے ہوئے، انہیں اپنے مالوں میں حقیقی بھائی نہیں، دینی بھائیوں کے لیے انہوں نے، یعنی ایک تو ہے کہ رشتہ داری ہے، تعلق ہے، وراثت کا معاملہ ہے یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، یہاں تو ایک دینی تعلق ہے، اور اس کی بنا پر وہ اپنی جائیداد، اپنی وراثت، اپنا مال، اپنی دولت، سب کا سب اپنے بھائیوں کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس میں یہ بھی ہونا چاہیے عدنان بھائی کہ بندہ نا اپنی ذات میں خوددار ہو. بے شک جب خوددار ہوگا نا یہ کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے خیرات، نہیں چاہیے ٹکڑے، نہیں چاہیے، اور میں مانگتا نہیں پھروں گا، بس جو ہوگا جیسا ہوگا جتنا ہوگا اس پر میں اللہ نے چاہا تو میں اسٹرگل کروں گا، میں مشکل حالات کا بھی سامنا کر لوں گا، میں گزار لوں گا. اپنے آپ کو تو تیار کرے. بندہ اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہا، اور صرف دماغ کو اس بات پر تیار کر رہا ہے کہ دوسروں کی چیزیں میرے پاس آ جائیں، دوسروں کی چیزیں میرے پاس آ جائیں. یہ جو بات آپ نے بیان فرمائی کہ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے اور انصار نے ان کی مدد فرمائی، ضمن میں ایک روایت یہاں پر ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انصار نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار مددگار جو مدینے والے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ عرض کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان یہ کھجور کے درخت ہیں، تقسیم فرما دیجئے، آدھے ہمارے آدھے ان کے، کچھ ان کو دے دیں ہمیں دے دیں، ایسے تقسیم ہو جائے ہمارا مال. مال کس کا ہے؟ انصار کا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے بھائی آ گئے، بس اب آپ تقسیم فرما دیں تاکہ یہ بھی اپنے آپ کو یوں نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر درس کیا دیا؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا کہ تقسیم نہیں کیا جائے گا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پھر انصار نے پھر مہاجرین سے کہا، کہنے لگے کہ ایسا کریں کہ جب مال تقسیم کرنے کا اور یہ کھجور کے جو درخت ہیں یہ تقسیم کرنے کا حضور نے منع فرما دیا ہے، تو پھر کچھ کرتے ہیں کہ آپ میں بھی بیگانگی نہ رہے اور ہم بھی اپنائیت سے محروم نہ رہیں. تو ارشاد فرمایا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ محنت کی ذمہ داری لے لیں اور ہم آپ کو پھلوں میں شریک کر لیں گے. تو مہاجرین نے کہا ہاں یہ بات ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کر تو ہم بھی نہیں کھائیں گے. یعنی بندے میں ایک خودداری ہونا، میں بوجھ نہیں بنوں گا، میں کام کرنے میں شریک ہو جاؤں گا، میں اسٹرگل کروں گا، جد و جہد کروں گا. کتنوں کو تو یہ کہا گیا کہ ہماری جائیداد میں آپ یہ حصہ لے لیں، تو جواب دیا کہ نہیں، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، ہمیں بازار کا راستہ بتائیں، ہم خود بازار جائیں گے، خود کام کریں گے، خود اسٹرگل کریں گے. اور یہ جو ہے نا کسب حلال، آپ دیکھیں اس کے اللہ رب العالمین نے فضائل کو بیان فرمایا ہے. اور دوسری جانب جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کا ملتا رہے، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. کیوں ہم ایسے بنے بیٹھے رہیں کہ کوئی شکار کر کے لائے تو ہمیں کھلائے؟ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم خود آگے بڑھیں، خود شکار کریں اور لوگوں کو کھلانے والے بن جائیں. اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو مددگار بنائے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والا بنائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے دم سے کچھ ایسا کام ہو جائے. بات یہی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی قوت بندے میں نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالی مدد نہ فرمائے. یہ سب اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. اللہ کی مدد کا بندہ حریص رہے، محتاج رہے، مشتاق رہے اور وہ ملے، یہ وہ مدد ہے جو بندے کو بے بس، بے کس، تنہا و لاچار نہیں چھوڑے گی. مشکل حالات میں بھی اس کو اسٹینڈنگ پوزیشن پر لے آئے گی. لیکن جو بندہ ایسے ہی اپنے آپ کو چھوڑے بیٹھا رہتا ہے اور وہ دوسروں کی روٹیوں پر نظر رکھتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بندے کو سمجھایا کہ بھائی کیا کیا، پھر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ دیکھو اس بندے کا کیا انجام ہوا ہے. شاہ صاحب کیا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ ایک روٹی گم ہوئی ہے، کیا معاملہ ہے اس کا؟ میں یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے عدنان بھائی اور آپ کی گفتگو میں حاشیہ تو نہیں بین السطور لگاؤں گا. اچھا جی، جیسے حکم. صحابہ کرام کی ہستیاں، ابھی صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا تھا،
دیکھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھا ہے اور حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چنا ہے. یہ حضور کے لیے چنیدہ شخصیات ہیں، اور ان شخصیات میں جو انبیاء اور رسل کے بعد جو سب سے افضل ترین ذات ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. نیکیوں کا جذبہ کتنا ہے. آپ ایک مرتبہ نہانے کے لیے، غسل کے لیے آپ تشریف لے کر جاتے ہیں، تو دل میں خیال آیا کہ یہ جو قیمتی ایک لباس ہے کیوں نہ میں اسے صدقہ کر دوں. آپ نے اپنے ستر کو ڈھانپا، بدن کو ڈھانپا اور فوراً باہر آئے اور اس لباس کو صدقہ کیا. پھر آپ دوبارہ جب نہا کر یا فراغت کر کے جب آپ فارغ ہوئے، جب باہر آئے تو کسی نے پوچھا حضور یہ صدقہ تو بعد میں بھی ہو سکتا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے اس عمل میں جلدی کی کہیں شیطان میرا دل پھیر نہ دے، نیکی کے اس کام میں دل پھر نہ جائے. تو اس لیے میں نے کیا کیا کہ جلدی اجلت نیکیوں میں، جلدی نیکیوں میں کرنا، یوں کہیں کہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے. اور جہاں تک رہی بات ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اور پھر مال کی ہرس، اس پر ایک آدمی تھا، اس کے 3 بیٹے تھے. اچھا تھا غریب، دال ساگ جو مل جائے تو وہ کھاتے تھے. ایک بیٹا جو تھا اس کی چاہت یہ تھی کہ میں نے دال ساگ نہیں کھانی، VIP ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. بہرحال باہر نکلا تو ایک امیر آدمی سے، ایک لڑکے سے اس کی دوستی ہوگی، وہ اسے بہترین کھانے کھلاتا. تو گھر کی دال ساگ بھول کر اور وہ امیر کے چوکھٹ پہ جاتا اور دوست جو کہ دوست تھے اور کھانا کھاتے. ایک دن آپس میں کوئی ہو گئی تو اس نے، امیر نے پھر امیری دکھائی اور پھر وہ غرور و تکبر میں آ کے اس نے جب 2-4 گھوسے لگائے، کوئی دانت شان ٹوٹ گئے. یہ جب بوجھل قدموں سے واپس ہو رہا تھا تو دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے والد کی دال ساگ ان گھوسوں سے اچھی تھی، ان مکوں سے، اور جو میرے دانت بھی اب نہ رہے تو ان سے اچھا یہ تھا کہ میں اپنی عزت کے ساتھ، جو والد مجھے عزت کے ساتھ دال ساگ دیتا تھا وہی میں کھا لیتا. بہرحال یہ ہے وہ لالچ کی، جب مال کی لالچ بندے میں آتی ہے اور یہ کھانے کی لالچ ہے اور پھر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں اور آپ سے شریعت سیکھنا چاہتا ہوں. سیکھنا اس نے شریعت تھی، اور کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کی صحبت میں رہنا ہے شریعت سیکھنے کے لیے. آپ نے اس کی درخواست کو قبول کیا، ساتھ ایک سفر پر چلے گئے. جب ایک سفر میں چلتے چلتے ایک جگہ پر اپنے قیام فرمایا، کھانا نکالا، تو آپ نے جب 3 روٹیاں تھی کھانا کھایا، ایک آپ نے تناول فرمائی، ایک اس شخص نے کھانا کھا لی. آپ پانی نوش فرمانے کے لیے جب نہر پر گئے تو اس نے 1 روٹی چھپا لی. آپ نے پوچھا یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں معلوم، جھوٹ بولا. بہرحال جب آپ آگے چلے تو آگے ایک ہرن کا بچہ تھا. نبی پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرنی کے بچے کو بلایا تو وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے ذبح فرمایا، بھونا کھایا، خود بھی کھایا، اس شخص نے بھی کھایا. آپ نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. یہ آپ کا معجزہ تھا. وہ زندہ ہو گیا اور وہ اب بچہ ہرنی کا اپنی ماں کے پاس چلا گیا. آپ نے فرمایا اس شخص سے کہ تجھے اس رب کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت دی ہے، بتاؤ تیسری روٹی کہاں گئی؟ جھوٹ بولا، کہا نہیں معلوم. آگے چلے تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو نہر سے پار کرا دیا، نہر کے دریا کے پار کروایا، چلتے چلتے دریا کے اوپر سے پار کروا کے پھر آپ نے فرمایا اس رب کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا ہے، بتاؤ کہاں گئی تیسری روٹی؟ اس نے پھر جھوٹ بولا. بہرحال آپ ایک صحرا میں گئے تو وہاں پر آپ نے ایک ریت کے ٹیلا ایک دیکھا تو آپ نے اشارہ فرمایا اور اس کو سونے کا کر دیا. جب سونے کا ہوا تو 3 حصے تھے، ایک آپ نے رکھا، ایک اسے دیا، کہا یہ تیسرا اس کے لیے کہ جس کے پاس تیسری روٹی تھی. اب وہ چھٹ سے بولا، کہا کہ حضور وہ تو میں نے چھپا لی تھی. آپ نے کہا یہ بھی سونا تو رکھ، یہ میرا بھی تو رکھ، تیسرا بھی تو نے رکھ لے. وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے کہ مجھے تو اتنا مال مل گیا، لیکن صحبت صالح سے وہ دور ہو گیا، محروم ہو گیا. اللہ کے نبی نے اپنے سفر پر چل پڑے اور اسے کہا کہ اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا. بہرحال وہ سونا لیے جا رہا. 2 شخص آگے ملے جن کے پاس، جنہوں نے دیکھا کہ یار یہ اکیلا ہے، تنہا ہے، ان صحراؤں میں یہ گھوم رہا ہے اور اس کے پاس اتنا کثیر سونا ہے. تو جب اس نے سونے کو ان دونوں نے پھر کیا کیا کہ مارنا چاہا اسے. سونا لے لیتے ہیں، کہا مارتے کیوں؟
ایک ایک حصہ تقسیم کر لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے, تینوں تقسیم کر لیتے ہیں. اب بیٹھ کے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم تقسیم کریں کھانا کھا لیتے ہیں. ایک شخص کو سونا دیا, کہا کہ بازار سے کھانا لینے کے لیے بھیجا. جب وہ گیا اس کی نیت بدلی, اس نے زہر خریدا, کھانے میں ملایا, کہا کہ میں سارا سونا لے لوں گا. ادھر ان دونوں کی نیت بدل چکی تھی, کہا کہ یہ آئے گا مار دیں گے, سونا آدھا کر لیں گے. اب وہ جیسے ہی آیا کھانا لے کر تو وہ ٹوٹ پڑے اس پر, اسے قتل کر دیا. اور ادھر جب یہ دونوں قتل کر کے فارغ ہوئے, کھانا کھانا شروع کیا, جیسے ہی کھانا کھایا پھر زہر نے اثر دکھایا, یہ تینوں کے تینوں مر گئے. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو لوگوں سے, اپنے ساتھیوں سے فرمایا, یہ دیکھ لو یہ ہے دنیا, اس سے بچے رہنا, اس سے بچے رہنا. یوں ہلاک کر دیتی ہے دنیا, مال بھی نہ ہاتھ آیا اور جان بھی گوا بیٹھے. اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ پچھلوں کے واقعات ہماری نصیحت کے لیے بیان ہوتے ہیں. ہم بھی اگر اپنے دل کو ایسے لالچ کے پھندے میں پھنسا دیں گے تو پھر ایسے ہی گھٹ گھٹ کے یا ایسی عجیب و غریب موت کا شکار اللہ نہ کرے ہم ہو جائیں. اللہ کریم سے عافیت مانگیں, اس سے اس کی رحمت کا سوال کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے. جو اس نے رزق عطا فرمایا ہے اسے اللہ رب العالمین ہم پہ اس پر راضی رہنے والا بھی بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین, تم پہ ہر دم کرو درود و سلام, او کرم مجھ پہ آیا سید المرسلین, تم پہ ہر دم کرو درود و سلام. اب بلا لو مدینے میں عطار کو, اب بلا لو مدینے میں عطار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو. اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہر دم کرو درود و سلام. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں, جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے